اسرائیل ایک لکڑی کے تابوت کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ آخر اس لکڑی کے تابوت میں ایسا کیا ہے جسے حاصل کرنے کے بعد یہودی پوری دنیا پر راج کریں گے؟ اس تابوت کی مختصر سی داستان ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ تابوت ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور بعد میں آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی تعداد اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے، ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس طرح اس تابوت کی برکت سے بنی اسرائیل کفار کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے۔ ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی، بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جاتی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتے گئے، ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور ساتھ میں اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ ان لوگوں نے اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی پر قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف پھینک دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی ہوگی، اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور اس کے علاوہ انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس لیے اس صندوق کے لیے ایک الگ سے خیمہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالیشان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر کے اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ کو بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرے گرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچز بھی کی ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطہ پر متفق نہیں ہو سکے۔ لیکن جو سب سے قرین قیاس تھیوری لگتی ہے وہ یہ کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو آج بھی فلسطین میں کہیں گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کرایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔
ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ کھدائی کرنے والی یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس صندوق کے بالکل قریب گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ کام ناکام چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ ہالی ووڈ میں ایک فلم ریڈیس آف دا لوسٹ آرک اسی صندوق کی تلاش کے موضوع پر بنائی گئی تھی، جس میں جرمن فوج قدیم اہرام مصر میں اس صندوق کی تلاش کرتی ہے۔ فلم کا مرکزی کردار ڈاکٹر جونز اس کو تلاش کر لیتا ہے، مگر جرمن فوج اسے چھین کر ایک ویران جزیرے پر لے جا کر اسے کھولتی ہے۔ اس طرح ان پر عذاب الہی برآمد ہو کر تمام فوج کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے دو راز ہیں جو کہ ہماری نظروں سے گم شدہ ہیں، اور باقی سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔